شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں ان کی عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، مائیں تو صرف وہ عورتیں ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے، اور یہ لوگ یقیناً بہت بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے ظہار کریں اور پھر اپنی بات سے پلٹنا چاہیں، انہیں چاہیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر کسی شخص کے لیے غلام ممکن نہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے کہ تم خدا اور رسول پر صحیح ایمان رکھو، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ ویسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے والے ذلیل ہوئے ہیں، اور ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن خدا سب کو زندہ کرے گا اور انہیں ان کے اعمال سے باخبر کرے گا جسے اس نے محفوظ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں نے خود بھلا دیا ہے، اور اللہ ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کے درمیان راز کی بات نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور 5 کی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور کم و بیش بھی کوئی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے چاہے وہ کہیں بھی رہیں۔ اس کے بعد روز قیامت انہیں باخبر کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہ بے شک وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں راز کی باتوں سے منع کیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ راز کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جس طرح خدا نے انہیں نہیں سکھایا ہے، اور اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو خدا ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا، حالانکہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں انہیں جلنا ہے، اور وہ بدترین انجام ہے۔ ایمان والو، جب بھی راز کی باتیں کرو تو خبردار گناہ اور تعدی اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور تقوی کے ساتھ باتیں کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ بالآخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ رازداری شیطان کی طرف سے صاحبان ایمان کو دکھ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک خدا اجازت نہ دے دے، اور صاحبان ایمان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ ایمان والو، جب تم سے مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دے دو تاکہ خدا تمہیں جنت میں وسعت دے سکے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ایمان والو، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی راز کی بات کرو تو پہلے صدقہ نکال دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتری اور پاکیزگی کی بات ہے، پھر اگر صدقہ ممکن نہ ہو تو خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے خیرات نکال دو؟ اب جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہوں نے اس قوم سے دوستی کر لی ہے جس پر خدا نے عذاب نازل کیا ہے؟ یہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور خود بھی اپنے جھوٹ سے باخبر ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے کہ یہ بہت برے اعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن خدا ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ اس سے بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تم سے کھاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بات ہے
حالانکہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ بہرحال خسارہ میں رہنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، ان کا شمار ذلیل ترین لوگوں میں ہے۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں۔ بے شک اللہ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے، اور وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے محو تسبیح ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ وہی وہ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر میں ان کے وطن سے نکال باہر کیا۔ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ نکل سکیں گے، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں خدا سے بچا لیں گے، لیکن خدا ایسے رخ سے پیش آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں روب پیدا کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور صاحبان ایمان کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو صاحبان نظر عبرت حاصل کرو، اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیتا، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب طے ہی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے اختلاف کیا، اور جو خدا سے اختلاف کرے اس کے حق میں خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم نے جو بھی کھجور کی شاخ کاٹی ہے یا اسے اس کی جڑوں پر رہنے دیا ہے، یہ سب خدا کی اجازت سے ہوا ہے، اور اس لیے تاکہ خدا فاسقین کو رسوا کرے۔ اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عنایت کرتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کچھ بھی اللہ نے اہل قریہ کی طرف سے اپنے رسول کو دلوایا ہے، وہ سب اللہ، رسول اور رسول کے قرابت دار، ایتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے، تاکہ سارا مال صرف مالداروں کے درمیان گھوم پھر کر نہ رہ جائے، اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ مال ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں اور اموال سے نکال باہر کر دیا گیا ہے، اور وہ صرف خدا کے فضل اور اس کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خدا اور رسول کی مدد کرنے والے ہیں، کہ یہی لوگ دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔ اور جن لوگوں نے دار الہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا، وہ ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان کا کہنا یہ ہے کہ خدایا ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے، اور ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لیے کسی طرح کا کینہ نہ قرار دینا، کہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے منافقین کا حال نہیں دیکھا ہے کہ یہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے، اور تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہ کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے،
اور خدا گواہ ہے کہ یہ سب بالکل جھوٹے ہیں۔ وہ اگر نکال بھی دیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد بھی کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ مسلمانوں، تم ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ خوف رکھتے ہو، یہ اس لیے کہ یہ قوم سمجھدار نہیں ہے۔ یہ کبھی تم سے اجتماعی طور پر جنگ نہ کریں گے مگر یہ کہ محفوظ بستیوں میں ہوں یا دیواروں کے پیچھے ہوں۔ ان کی دھاک آپس میں بہت ہے، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ سب متحد ہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے دلوں میں سخت تفرقہ ہے، اور یہ اس لیے کہ اس قوم کے پاس عقل نہیں ہے۔ جس طرح کہ ابھی حال میں ان سے پہلے والوں کا حشر ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا ہے، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ اس نے ان سے کہا کہ کفر اختیار کر لے، اور جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی ظالمین کی واقعی سزا ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیج دیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا، اور وہ سب واقعی فاسق اور بدکار ہیں۔ اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اصحاب جنت وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے لرزاں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ اور ہم ان مثالوں کو انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ کچھ غور و فکر کر سکیں۔ وہ خدا وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا عظیم اور دائمی رحمتوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا، صاحب عزت، زبردست اور کبریائی کا مالک ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو مشرکین کیا کرتے ہیں۔ وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اسی کے لیے محو تسبیح ہے، اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والو، خبردار، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم واقعاً ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو، جبکہ میں تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہوں، اور جو بھی تم میں سے ایسا اقدام کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بہک گیا ہے۔ یہ اگر تمہیں پا جائیں گے تو تمہارے دشمن ثابت ہوں گے، اور تمہاری طرف سے برائی کے ارادے سے ہاتھ اور زبان سے اقدام کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ یقیناً تمہارے قرابت دار اور تمہاری اولاد روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے۔ اس دن خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان بغض اور عداوت بالکل واضح ہے، یہاں تک کہ تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، علاوہ ابراہیم کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے مربی باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا لیکن میں پروردگار کی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ خدایا، میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف باز گشت بھی ہے۔ خدایا،
مجھے کفار کے لیے فتنہ و بلا نہ قرار دینا اور مجھے بخش دینا کہ تو ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ عمل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہے، اور جو انحراف کرے گا خدا اس سے بے نیاز اور قابل حمد و ثنا ہے۔ قریب ہے کہ خدا تمہارے اور جن سے تم نے دشمنی کی ہے ان کے درمیان دوستی قرار دے دے کہ وہ صاحب قدرت ہے اور بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے، اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا۔ ایمان والو، جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آئیں تو پہلے ان کا امتحان کرو کہ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم بھی دیکھو کہ یہ مومنہ ہیں تو خبردار انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچہ کفار نے مہر کا دیا ہے وہ انہیں واپس کر دو، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی اجرت مہر دینے کے بعد ان سے نکاح کر لو، اور خبردار کافر عورتوں کی عصمت پکڑ کر نہ رکھو، اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ کفار سے لے لو، اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ تم سے لے لیں، کہ یہی حکم خدا ہے جس کا فیصلہ خدا نے تمہارے درمیان کیا ہے، اور وہ بڑا صاحب علم و حکمت ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی کفار کی طرف چلی جائے اور پھر تم ان کو سزا دو تو جن کی بیوی چلی گئی ہے ان کا خرچ مال غنیمت میں سے دے دو، اور اس اللہ سے بہرحال ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایمان لانے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس امر پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی بہتان لڑکا لے کر نہیں آئیں گی، اور کسی نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت کا معاملہ کر لیں اور ان کے حق میں استغفار کریں کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والو، خبردار اس قوم سے ہرگز دوستی نہ کرنا جس پر خدا نے غضب نازل کیا ہے کہ وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہوں گے جس طرح کفار قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ ایمان والو، آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیواریں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم والو، مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا کہ اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن پھر بھی جب وہ معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ الزام لگائے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔
چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو بشارت دے دیجئے، ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں۔ لیکن پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر ہو گیا، تو ہم نے صاحب ایمان کی دشمن کے مقابلے میں مدد کر دی تو وہ غالب آ کر رہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ، پاکیزہ صفات اور صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے، اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار کو بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو، اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے بہرحال بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں،
لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں۔ یہ ان کے بدترین اعمال ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اب کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے اور بات کریں گے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے لگیں، لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی سوکھی لکڑیاں، کہ یہ ہر چیخ کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں اور یہ واقعاً دشمن ہیں۔ ان سے ہوشیار رہیے، خدا انہیں غارت کرے، یہ کہاں بہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حق میں استغفار کریں گے، تو سر پھرا لیتے ہیں اور تم دیکھو گے کہ استکبار کی بنا پر منہ بھی موڑ لیتے ہیں۔ ان کے لیے سب برابر ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کریں یا نہ کریں، خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ منافقین اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس آ گئے تو ہم صاحبان عزت ان ذلیل افراد کو نکال باہر کریں گے، حالانکہ ساری عزت اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کے لیے ہے، اور یہ منافقین یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایمان والو، خبردار تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے کہ جو ایسا کرے گا وہ یقیناً خسارہ والوں میں شمار ہوگا۔ جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ خدایا ہمیں تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ہرگز خدا کسی کی اجل آ جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت کو بھی انتہائی حسین بنایا ہے، اور پھر اسی کی طرف سب کی باز گشت بھی ہے۔ وہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کا تم اظہار کرتے ہو یا جنہیں تم چھپاتے ہو، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ کیا تمہارے پاس پہلے کفر اختیار کرنے والوں کی خبر نہیں آئی ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کیا بشر ہماری ہدایت کرے گا، اور یہ کہہ کر انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تو خدا بھی ان سے بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف غنی ہے۔ ان کفار کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا کہ تم نے کیا 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 ہے، اور یہ کام خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نور پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے، کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اور وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک اعمال کرے گا، خدا اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا
اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اصحاب جہنم ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ ان کا بدترین انجام ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے مگر خدا کی اجازت سے، اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے خدا اس کے دل کی ہدایت کر دیتا ہے، اور خدا ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اور تم لوگ خدا کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر انحراف کرو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور تمام صاحبان ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو، اور اگر انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ بھی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے صرف امتحان کا ذریعہ ہے، اور اجر عظیم صرف اللہ کے پاس ہے، لہذا جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، اور راہ خدا میں خرچ کرو کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور جو اپنے ہی نفس کے بخل سے محفوظ ہو جائے وہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے دگنا بنا دے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا کہ وہ بڑا قدرداں اور برداشت کرنے والا ہے۔ وہ حاضر و غائب کا جاننے والا اور صاحب عزت و حکمت ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو، اور پھر عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ تمہارا پروردگار ہے، اور خبردار انہیں ان کے گھروں سے مت نکالنا، اور نہ وہ خود نکلیں جب تک کوئی کھلا ہوا گناہ نہ کریں۔ یہ خدائی حدود ہیں، اور جو خدائی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ شاید خدا اس کے بعد کوئی نئی بات ایجاد کر دے۔ پھر جب اپنی مدت کو پورا کر لیں تو انہیں نیکی کے ساتھ روک لو یا نیکی ہی کے ساتھ رخصت کر دو، اور طلاق کے لیے اپنے میں سے 2 عادل افراد کو گواہ بناؤ، اور گواہی کو صرف خدا کے لیے قائم کرو۔ نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک خدا اپنے حکم کا پہچاننے والا ہے، اس نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین کر دی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر ان کے یائسہ ہونے میں شک ہو تو ان کا عدہ 3 مہینے ہے، اور اسی طرح وہ عورتیں جن کے یہاں حیض نہیں آتا ہے، اور حاملہ عورتوں کا عدہ وضع حمل تک ہے۔ اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے امر میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حکم خدا ہے جسے تمہاری طرف اس نے نازل کیا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور ان مطلقات کو سکونت دو جیسی طاقت تم رکھتے ہو، اور انہیں اذیت مت دو کہ اس طرح ان پر تنگی کرو، اور اگر حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک انفاق کرو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور اسے آپس میں نیکی کے ساتھ طے کرو۔ اور اگر آپس میں کشاکش ہو جائے تو دوسری عورت کو دودھ پلانے کا موقع دو۔ صاحب وسعت کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کے رزق میں تنگی ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو خدا نے اسے دیا ہے، کہ خدا کسی نفس کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے جتنا اسے عطا کیا گیا ہے۔ ان قریب خدا تنگی کے بعد وسعت عطا کر دے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے حکم خدا اور رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کر لیا اور انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا اور آخری انجام خسارہ ہی قرار پایا۔ اللہ نے ان کے لیے شدید قسم کا عذاب مہیا کر رکھا ہے، لہذا ایمان والو اور عقل والو اللہ سے ڈرو
کہ اس نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو نازل کیا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور جو خدا پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا خدا اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ بہترین رزق عطا کیا ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمینوں میں بھی ویسی ہی زمینیں بنائی ہیں، اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور اس کا علم تمام اشیاء کو محیط ہے۔ نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شے کو کیوں ترک کر رہے ہیں جس کو خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ ازواج کی مرضی کے خواہش مند ہیں؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خدا نے فرض قرار دیا ہے کہ اپنی قسم کو کفارہ دے کر ختم کر دیجئے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات بتائی اور اس نے دوسری کو باخبر کر دیا اور خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے بعض باتوں کو اسے بتایا اور بعض سے اعراض کیا۔ پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خدائے علیم و خبیر نے۔ اب تم دونوں توبہ کرو کہ تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اگر اس کے خلاف اتفاق کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا سرپرست ہے، اور جبریل اور نیک مومنین اور ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں۔ وہ اگر تمہیں طلاق بھی دے دے گا تو خدا تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا، مسلمہ، مومنہ، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، کنواری اور غیر کنواری، سب ایمان والو اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر وہ ملائکہ معین ہوں گے جو سخت مزاج اور تند و تیز ہیں اور خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اور اے کفر اختیار کرنے والو، آج کوئی عذر پیش نہ کرو کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ ایمان والو، خلوص دل کے ساتھ توبہ کرو، ان قریب تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس دن خدا اپنے نبی اور صاحبان ایمان کو رسوا نہیں ہونے دے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دانی طرف چل رہا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ خدایا ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے کہ تو یقیناً ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔ خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا
إما شاكرا